السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 22، بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ اس ٹاپک میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے اور کیا ایسی حدیثیں موجود ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور کیا ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ تو کیا اس سلسلے میں قرآن و حدیث اور ماڈرن سائنس میں کوئی ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے؟ تو ایسے معاملے میں ہمیں کون سی رائے اختیار کرنی چاہیے؟ اس سوال کا جواب ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے۔ آپ کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں اپنی طرف سے پیشکش کر رہا ہوں، وہ بندہ جو 100% کرونا کا مریض ہے، میں اس کا بازو پکڑ کے اس کو کعبے کا طواف کراؤں گا اور 7 چکر پورے کروں گا اپنے ایمان کی بیس پہ کہ یہ جو آئسولیٹ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں لیٹ کر، میرا ایمان ہے کہ صرف قریب جانا تو کیا، میں اس کو بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ کندھے کے نیچے دے کے میں اس کو کعبے کے 7 چکر لگوا کے بتاؤں گا کہ لا عدوہ لا عدوہ لا عدوہ لا عدوہ لا عدوہ، کہ رب کے اذن کے بغیر کوئی بیماری کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ میری یہ پیشکش ہے کہ کوئی مجھے میرے موقف کو یہ کہہ کے کہ اگر انہیں کہیں تم بھیجو کرونا والوں کے ساتھ تو یہ نہیں جائیں گے، بھاگ جائیں گے، تو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کل انتظام کرے مجھے مکہ مکرمہ بھیجنے کا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ پیالے سے کھلایا تو ہم تو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ایک کرونے والے کا بازو سدیس پکڑے، دوسرے کا میں پکڑتا ہوں، 7 چکر پورے لگاتے ہیں۔ یا مفتی ان کا عبدالعزیز حیث کبار علماء کا مفتی، وہ پکڑے، میں پکڑتا ہوں۔ چلو وہ نہ بھی پکڑیں، میں پھر بھی پکڑتا ہوں، بھاگوں گا نہیں، بلکہ ایک 100 کرونے والے کو کہیں گے میں پکڑ کے 100 کو طواف کرواؤں گا۔ مجھے میرے رب کا یقین ہے، زندہ رہنا ہے تو زندہ رہنا ہے، جانا ہے تو حالت ایمان میں جانا ہے۔ سائنٹیفکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کرونا کے جراثیم ایک شخص سے دوسرے کو بڑی تیزی سے منتقل ہوتے ہیں، مگر ان کے مطابق یہ بات غلط ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ میں کرونا کے مریض کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کروں گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بیماری کے جراثیم ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتے۔ اس بات کی دلیل کے لیے انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ یہاں پر ایک کنفیوژن والی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اسی کو دور کرنے کے لیے ہم مزید 2 علماء کرام کو سنتے ہیں اور پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے تدبیر سکھائی ہے انسان کو، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دینا ہے تو سانپ نے کاٹ لینا آپ کو۔ اس لیے حدیثوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ناگہانی آفت، جو آپ خود جا کے ہاتھ دیتے ہیں وہ ناگہانی نہیں ہوتا، وہ آپ اپنے اوپر تقدیر غالب کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وظائف ناگہانی آفتوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جب آپ خود ڈوبنے کے لیے تیار ہے پھر تو نہیں آپ کو بچایا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم قیاس ہی کریں گے اس حدیث کے اوپر جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ سنو کہ کسی جگہ پہ طاعون پھیل گیا تو اس جگہ پہ مت جاؤ، اور جو لوگ وہاں پر آباد ہیں وہ لوگ وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ یعنی یہ 2 چیزیں آ گئی نا، کہ جو لوگ وہاں پہ آباد ہیں وہ باہر نہ نکلیں، اور جو لوگ باہر کے لوگ ہیں وہ وہاں پر نہ آئیں۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں، ایپیڈیمک جو ڈیزیزز ہیں اس کے اوپر میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ کوئی بھی مرض جو ہے متعدی نہیں ہوتا، یعنی ایپیڈیمک نہیں ہوتا کہ ایک بندے سے دوسرے کو نہیں لگتا، لیکن دوسری طرف بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جزام سے، کوڑ والے سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، اور یہ حدیث بھی ہے بخاری مسلم کی کہ جہاں طاعون پھیلا ہو وہاں نہ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایپیڈیمک ہوتا ہے مرض، وہ حدیثیں منسوخ ہیں۔
حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اپنی آخری عمر میں اس حدیث کو بیان کرنے کے باوجود جو انہوں نے ینگ ایج میں کی تھی اس حدیث سے انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے میں نے کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی ہے. اور وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. وہ دوسری والی حدیثیں بیان کرتے تھے کہ جو ایپیڈیمک ہوتا ہے مرض. تو یہ محدثین یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں منسوخ ہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے پھر ایجوکیٹ کیا. ذرا ایک میڈیکل ایشو تھا, اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا کہ یہ واقعی ایسا ہوتا ہے. لیکن جن حدیثوں میں کہا گیا اس میں یہ بھی ہے کہ بخاری مسلم ایک حدیث ہے کہ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے خارش والے اونٹوں کے ساتھ جو بیٹھتا ہے اونٹ اس کو خارش لگ ہی جاتی ہے. تو آپ میں پہلے اونٹ کو خارش کون لگاتا ہے؟ تو وہ اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ٹوٹلی آپ نے ایپیڈیمک پہ نہیں, وائرل ڈیزیز پہ نہیں جانا, اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے. ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ اتنے مرض پھیلا ہوتا ہے وہ بالکل ٹھیک رہتے ہیں, تو ان کو بھی تو اللہ بچاتا ہے نا, ان کی کوئی اسپیشل پروٹیکشن تو نہیں ہوتی. انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگنے اور نہ لگنے والی دونوں احادیث موجود ہیں, مگر انہیں پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے ہمیں احتیاط کرنے کی تاکید کی گئی ہے, پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا چاہیے. اگر اللہ چاہے تو ہی بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے, ورنہ آپ بیماری والی جگہ پر بھی محفوظ رہ سکتے ہیں. اس معاملے میں میڈیکل سائنس بالکل درست ہے اور قرآن و حدیث اس سے نہیں ٹکراتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں طاعون پھیلا ہو وہاں سے بھاگو مت. بھائی سب میں پھیلا ہے نا, صبر کرو. اپنا علاقہ چھوڑ کے بھاگنا, اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگنا غلط. لیکن فرمایا کہ اس علاقے میں جاؤ بھی مت. آپ کو پتا ہے کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو شریعت آپ کو وہاں سفر کر کے جانے سے بھئی خام میں آزمائش اپنے اوپر مت ڈالو. سمجھ رہے ہو بات؟ اسی سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی بیمار ہے, ٹی بی ہے, ٹی بی کے جراثیم بھی پھیلتے ہیں. جہاں نبی نے یہ فرمایا کہ جراثیم پھیلتے ہیں وہاں نبی نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں پھیلتے. دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. اب بعض علماء تو یعنی یہ ایک طالب علم جب یہ حدیث پڑھتا ہے تو وہ حیران ہوتا ہے کہ ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ جراثیم نہیں پھیلتے, دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے کہ پھیلتے ہیں. تو یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ حقیقت وہی ہے جو میں اتنی دیر سے بیان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. حدیث میں آتا ہے لا عدوا ولا طیرا, بیماریوں میں تعدی نہیں ہے. تعدی کا مطلب ایک دوسرے سے لگنا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے سے نہیں لگتی. یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی. اب آپ کہیں گے تو بالکل میڈیکل سائنس کے خلاف ہے نا, تحقیق کے خلاف, بیماریاں تو لگتی ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے فر من المجذومی فرارک من الاسد, جس کو جذام کی بیماری ہو اس کے قریب بولو نا بھائی مت جاؤ, ایسے دور بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. اس حدیث میں نبی نے اقرار کیا کہ جذام کی بیماری لگے گی تبھی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے, تبھی تو بھاگنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مانتے تھے کہ بیماری لگتی ہے, مگر آپ نے جو حکم دیا نا بیماریاں نہیں لگتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں کس پر اعتماد کرو؟ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. جذام جیسا مرض جس سے بہت زیادہ خطرہ ہے لگنے کا, اس سے احتیاط کر لو. ہر بیماری کے بارے میں ذرا سا کوئی چھینک آ گئی, ذرا سا کوئی زکام ہو گیا اور یہ فرض کر لیا کہ لگے گی, اس میں کس پر کرو؟ اللہ پر توکل. اب توکل کا تقاضا یہ ہے کہ جس گھر میں بیماری ہے اس گھر کے افراد بیمار کو چھوڑ کے مت بھاگیں, لیکن اس گھر میں خامخواہ میں جانے کی کوشش نارمل آدمی مت کرے, کیونکہ اس گھر کے افراد بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, کل آپ پر بھی بیماری آ سکتی ہے. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بیماری نہیں لگتی. یہ والی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہو اس وقت تک بیماری نہیں لگتی. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا, بعض چیزیں ایسی اللہ نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا بشرطے کہ میں چاہوں, نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو. اس سلسلے میں ہمیں پہلے احتیاط کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے اس ٹاپک پر ان سب کو سنا, اب آپ خود فیصلہ کریں کون حق پر ہے, کس کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں.
اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ ہر اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مسلم ٹیوٹر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔